نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل شادی بیاہ کے موقع پر طرح طرح کی رسمیں ایجاد کر دی گئی ہیں، ایسی بیہودہ قسم کی رسمیں کہ جن کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن آج وہ ساری رسمیں ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی میں بہت ہی دھوم دھام سے منائی جاتی ہیں، اور ان رسموں کی خاطر لوگ فضول خرچی میں بھی مبتلا ہونے لگے ہیں، جبکہ فضول خرچی ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور قرآن مقدس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو شخص فضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ تو دیکھیں ذرا آج ہم کہ شادی بیاہ کے موقع پر کس قدر فضول خرچیاں ہوتی ہیں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیا سنت ہے، کیا فرض ہے، کیا نفل ہے، کیا واجب ہے، صرف اور صرف فضول خرچی اور نمائش اور لوگوں کو خوش کرنے کے پیچھے لوگ اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نکاح کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ بہترین نکاح وہ ہے کہ جس میں خرچے کم ہوں، یعنی جو فریقین کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے۔ لیکن آج کل لوگ قرض لے کر کے نکاح کر رہے ہیں تاکہ لوگوں میں نام ہو سکے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں سادی اور سستی طور پر نکاح کرنا چاہتا ہوں تو لوگ اسے طرح طرح کے طعنے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ تو تو ہے ہی غریب، تو تو ہے ہی فقیر، تیری اوقات ہی کہاں ہے۔ لوگوں میں نمائندگی کے لیے، لوگوں میں دکھاوے کے لیے، نمائش کے لیے آج لوگ بھیک مانگتے ہیں، لیکن شادیوں میں ڈی جے ضرور بجاتے ہیں۔ آج لوگ بھیک مانگتے ہیں، قرض میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن بیہودہ رسومات شادیوں میں ضرور کرتے ہیں۔ میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا ضرور سنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ثواب کی نیت سے پہنچائیں، تاکہ شادی میں جو بیہودہ رسومات ہو رہی ہیں، اور سوشل میڈیا کے دور میں تو یہ بیہودہ رسومات اور زیادہ پروان چڑھ رہی ہیں، میری گزارش ہے کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان کو معلوم ہو سکے کہ وہ کتنا بڑا گناہ کما رہے ہیں۔ شادی تو برائے نام سنت ہے، لیکن آج جو شادی سنت کے نام پر کی جا رہی ہے وہ صرف اور صرف برائے نام ہی رہ گئی ہے، بلکہ سنت تو دور کی بات، آج لوگ شادی کو اللہ کا حکم سمجھ کر کے نہیں بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو لوگوں میں نام کمانا ہے۔ طرح طرح کی رسمیں ایجاد کی جا رہی ہیں، ہر ملک میں نئی رسم، ہر قوم اور ہر خاندان کا اپنا الگ رواج ہے۔ یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ شرعاً یہ رسمیں کیسی ہیں، مگر یہ ضرور ہے کہ رسموں کی پابندی اسی حد تک کی جائے کہ کسی حرام کام میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ لیکن آج پرواہ ہی کسی ہے، کچھ لوگ رسموں کی اس قدر پابندی کرتے ہیں کہ ناجائز و حرام کاموں کو بھلے ہی کرنا پڑ جائے مگر وہ رسم نہ چھوٹنے پائے۔ فرائض واجبات چھوٹے تو چھوٹے، حرام کاری میں مبتلا ہو تو ہوں، لیکن یہ رسومات نہیں چھوٹنی چاہیے۔ ہمارے ہندوستان میں عام طور پر بہت ہی رسموں کی پابندی کی جاتی ہے، جیسے کہ رت جگے کی رسم، ہلدی کھیلنے کی رسم، شادی کے پہلے یا شادی کے بعد جوا کھیلنا، ڈھول باجے، ناچنا گانا، گانے باجوں اور پٹاخوں کے ساتھ بارات نکالنا، ویڈیو ریکارڈنگ وغیرہ کرنا۔ اور آج تو مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ گلیوں سے بارات گزر رہی ہوتی ہے، نعت خواں نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں پٹاخے جلائے جا رہے ہیں۔ ایک طرف شیطانوں والا کام اور ایک طرف رسول اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گی ان لوگوں سے کہ آخر تم کس کی پیروی کر رہے ہو؟ کیا تم نبی کو خوش کرنے کے لیے نعت گوئی کر رہے ہو یا شیطان کو خوش کرنے کے لیے پٹاخے پھوڑ رہے ہو؟ یہ جو بیہودہ رسومات آج کل ایجاد ہو چکی ہیں، ان رسموں میں بے پردگی، چھچھورا پن، عیاشی اور حرام کاموں کا وجود ہوتا ہے۔ جوان لڑکے اور لڑکیاں ہندو کے جو تہوار ہولی ہے اس کی طرح سے ہلدی کھیلتے ہیں، ناچنا گانا، بیہودہ ہنسی مذاق اور طرح طرح کی تہذیب سے گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں۔ اگر ان تمام رسموں کی پابندی کے لیے روپیہ نہ ہو تو سود پر لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، لیکن یہ سارے کام کر گزرتے ہیں۔
میں یہاں آپ کو اللہ رب العزت کا ایک قول بتانا چاہوں گی اور ساتھ ہی ساتھ چند احادیث کریمہ بھی بتانا چاہوں گی جو کہ ان رسومات کی مذمت کے لیے کافی ہوں گی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں ہی فرمایا، وَلَا تَبْذِرُوا تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ فضول خرچی نہ کرو، بے شک فضول اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو مجھے بتاؤ آخر تم کس کی پیروی کر رہے ہو؟ آخر تم کس کی بندگی کر رہے ہو؟ اگر رب کی بندگی کرتے تو فضول خرچی نہ کرتے، تم تو یہاں شیطان کے بھائی بن پڑے ہو جو کہ فضول خرچی پہ فضول خرچی کر رہے ہو۔ یہ تک نہیں دیکھتے کہ بغل میں جو لوگ ہیں انہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ بچے بزرگ کسی کا خیال نہیں کرتے، ہمیں تو صرف پٹاخے جلانے ہیں، ہمیں تو صرف شیطان کو خوش کرنا ہے، ہمیں تو صرف عیش اور موج کرنا ہے، کسی کی تکلیف کا بھی خیال نہیں ہوتا، کسی کی تکلیف تو دور کی بات، یہاں تو اللہ کا قول تک بھول چکے ہیں، رسول اللہ کی احادیث تک بھول چکے ہیں، تو لوگوں کی تکلیف سے کسی کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ بے شک سود کا 1 روپیہ لینا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑھ کر کے ہے، اور بے شک سود لینا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے۔ تو مجھے بتائیں آج کل قرضے لیے جا رہے ہیں، وہ بھی سودی قرضے لے رہے ہیں، اور ان سودی قرضوں کو لینے کے بعد ان پیسوں کو خرچ بھی کر رہے ہیں تو کہاں کر رہے ہیں؟ ڈی جے بجانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، پٹاخے پھوڑنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، لڑکیوں کو نچوانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، شادی میں ویڈیو شوٹنگ کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ ایک جگہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جوا کھیلا گویا اس نے خنزیر کے گوشت اور خون سے ہاتھ دھویا، اور آج کل شادیوں میں یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں۔ فتاوی مستفیہ میں ہے کہ جوئے کا حرام ہونا زنا کے حرام ہونے کی طرح ہے، جس طرح سے زنا حرام قطعی ہے اسی طریقے سے جوا بھی حرام قطعی ہے، لیکن آج یہ چیزیں شادیوں میں عام ہیں، زنا بھی ہو رہا ہے، سود خوری بھی ہو رہی ہے، حرام کاری بھی ہو رہی ہے۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور ارشاد میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ سب سے پہلے گانا ابلیس مردود نے گایا۔ اللہ اکبر! ابلیس مردود نے جس کام کو ایجاد کیا آج مسلمان بڑے فخر کے ساتھ وہ کام کرتے نظر آ رہے ہیں، اور اگر کوئی ان کاموں سے بچتا ہے تو محلے والے اسے جان مار دیتے ہیں، اسے تانے مار مار کر کے، اسے بھری بلی سنا سنا کر کے اس کا جینا مشکل کر دیتے ہیں۔ حضرت امام مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گانے باجے شیطان کی آوازیں ہیں، جس نے انہیں سنا گویا اس نے شیطان کی آواز سنی۔ اللہ اکبر! آج شیطان کی آواز کو سن کر کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، کہاں گئی آج ہماری شرم و حیا؟ ہماری محفلوں میں تو نبی کے ترانے گونجنے چاہیے تھے، ہماری محفلوں میں تو قرآن کی آوازیں سنائی دینی چاہیے تھی، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے تھی، لیکن آج ہماری محفل سجی ہے اور لڑکیاں ناچ رہی ہیں، لڑکے ناچ رہے ہیں، ساتھ میں دونوں خلط ملط کر کے آپس میں ناچ رہے ہیں، ماں باپ بھائی بہن ہر کوئی ساتھ میں ناچ رہا ہے۔ اپنی بچیوں کو ناچتا دیکھ کر کے ماں باپ فخر کرتے ہیں کہ ذرا دیکھو تو صحیح میری بچی کمر کتنا اچھا ہلا رہی ہے۔ شرم کرو، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آج تو تم اپنی بچیوں کے اس ڈانس پر، اس ناچنے پر خوش ہو رہے ہو، لیکن یاد کرو قیامت کے دن جب تم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہوگے اور اگر اللہ رب العزت نے تمہارے اس کام کے بارے میں تم سے پوچھ لیا کہ اپنی بچی کو نچوا کر کے تم تو بڑے خوش ہو رہے تو پھر تم کس منہ سے اپنے نبی کو جواب دے سکو گے؟ اپنے رب کے حضور اس سوال کا جواب تم کیسے دے پاؤ گے؟ اور میں ایک بات اور بتانا چاہوں گی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو جس کا طریقہ اختیار کرے گا، جس کا رویہ اختیار کرے گا، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو تم تو یہاں دن رات ابلیسوں والے کام کر رہے ہو، تو پھر بتاؤ کیا تم خوش ہوگے اس چیز کو لے کر کے کہ تمہارا انجام ابلیس لعین کے ساتھ ہو؟ کیا تم خوش ہوگے اس بات سے کہ تمہارا انجام شیطان مردود کے ساتھ ہو؟ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ وہ شیطان کی صفوں میں کھڑا ہو، ہر کوئی تو یہی چاہے گا قیامت کے دن کہ وہ مصطفیٰ کریم کے محبوبوں کی صفوں میں کھڑا ہو، وہ عاشقان مصطفیٰ کی صفوں میں کھڑا ہو۔ لیکن یاد رکھو میری بات کہ جو کوئی بھی یہ سارے کام کرے گا وہ مصطفیٰ کریم کے
محبوبوں کی صف تو دور کی بات، وہ تو ان کے عاشقوں کے صف میں بھی کھڑا ہونے کے لائق نہیں ہوگا۔ حضرت شفیق بن سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، گیت گانے ڈھول باجے دل میں یوں نفاق اگاتے ہیں جیسے پانی سبزہ اگاتا ہے۔ جس طریقے سے آپ سبزے میں پانی ڈالیں، آپ اگر کسی فصل کو بونا چاہیں، اگر آپ نے فصل زمین پہ ڈال دی اور پھر اس پر پانی نہیں ڈالتے تو وہ فصل اگتی نہیں۔ آپ نے بیج زمین میں بویا، آپ پانی ڈالیں گے تو وہ بیج بہت ہی جلد ہری بھری نظر آئے گی، وہ اگنا شروع ہو جائے گی۔ تو جس طرح سے پانی سبزہ اگاتا ہے، اسی طرح سے گانے باجے ڈھول یہ ساری چیزیں دل کے اندر نفاق پیدا کرتی ہیں۔ سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ اپنی ملفوظات فوائد الفوائد شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مزامیر حرام است، یعنی ڈھول باجے حرام ہیں۔ اسی طرح حضرت مخدوم شرف الملہ والدین یحییٰ منیری رضی اللہ عنہ نے ڈھول باجوں کو مثل زنا کے حرام بتایا، یعنی جس طریقے سے زنا حرام ہے اسی طرح سے ڈھول باجے گانے یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہم الرحمۃ الرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ ابٹن ملنا جائز ہے، اور دولہے کی عمر اگر 9-10 سال کی ہو تو اجنبی عورتوں کا اس کے بدن پر ابٹن ملنا بھی گناہ نہیں، یعنی اگر بچہ ہے، اگر نکاح جو ہے وہ کم سنی میں ہو رہا ہے، اگر وہ بالغ نہیں ہے اور نکاح ہو رہا ہے تو اس صورت میں اگر کوئی اجنبی عورت لڑکے کو ہلدی لگاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ گناہ نہیں۔ ہاں، بالغ کے بدن پر نامحرم عورتوں کا ملنا ناجائز ہے بلکہ حرام ہے، اور بدن کو ہاتھ تو ماں بھی نہیں لگا سکتی، یہ حرام اور سخت حرام ہے۔ اور عورت و مرد کے درمیان شریعت نے کوئی منہ بولا رشتہ نہ رکھا، یہ شیطانی اور ہندوانی رسم ہے۔ آج کل شادیوں میں ہلدی لگانے کا بڑا ہی ٹرینڈ چلا ہوا ہے، لڑکیاں ہیں، جوان لڑکیاں ہیں اور نوجوان لڑکوں کو ہلدی لگا رہی ہیں، یہ تک نہیں دیکھتی کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے یا بڑا، میں اس سے عمر میں کتنی بڑی ہوں یا کتنی چھوٹی، یہ تک نہیں لوگ دیکھتے کہ یہ جوان ہے، یہ بالغ ہے، اور بالغ مرد ہو بالغ عورت ہو تو ان دونوں کو آپس میں اگر وہ نامحرم ہے تو ساتھ بیٹھنے تک کی اجازت نہیں، دیکھنے تک کی اجازت نہیں۔ لیکن حال تو یہاں یہ ہے کہ ہلدی لگائی جا رہی ہے، ابٹن لگایا جا رہا ہے، وہ بھی صرف چہرے پر نہیں بلکہ ہاتھ پیر اور پورے جسم میں لگایا جا رہا ہے، اور کوئی شرم و حیا نہیں، کوئی پردے کا لحاظ نہیں، بلکہ یہ کام ہو رہا ہے اور اس کی بھی ویڈیو شوٹنگ ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ابٹن لگانے ہلدی لگانے کو جائز تو قرار دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ شرط بھی بیان کی ہے کہ اگر بالغ لڑکا ہے تو ماں تک اس کے جسم کو نہیں چھو سکتی، اگر لڑکا ہے تو لڑکے کو ہلدی لڑکے ہی لگائیں، اگر لڑکی ہے تو لڑکی کو ہلدی لڑکی ہی لگائے، لیکن یہ شرط ہے کہ جو ظاہری اعضاء ہیں اس میں تو لگا سکتے ہیں، لیکن جو اعضاء چھپانے کے ہیں ان تمام اعضاء پر لڑکی اپنے جسم پر خود ہی لگائے، لڑکا اپنے جسم پر خود ہی لگائے۔ یہ تک اجازت نہیں دی جاتی ہے کہ لڑکی کی ماں تک لڑکی کے جسم پر لگا سکے، لڑکے کا باپ بھی لڑکی کے جسم پر لگا سکے۔ شریعت تو اس قدر ہمیں پردے کا حکم دیتی ہے۔ آج کل شادی بیاہ میں ویڈیو شوٹنگ کروانا تو شادی کا ایک حصہ بن چکا ہے، چاہے کوئی بھی چیز ہو اس کی ویڈیو شوٹنگ ہونی ہی چاہیے، چاہے کتنی ہی بے پردگی ہو، کتنی ہی بےہودگی ہو، ویڈیو شوٹنگ ہونی چاہیے، اور پھر بعد میں لوگ اسے دیکھ دیکھ کر کے فخر کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ میری بات ذرا غور سے سن لینا کہ گناہ کرنا یہ تو گناہ ہے ہی، اور پھر اس گناہ کو یاد کر کے خوش ہونا یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک طرف تو قاضی صاحب نکاح کا خطبہ پڑھا رہے ہیں، النکاح من سنتی کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف ویڈیو کیمرہ ہو رہا ہے، اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ اب تو یہ ویڈیو کیمرہ جو ہے یہ عورتوں کے کمروں تک جا پہنچا ہے، ہماری ماں بہنوں کو بے پردہ کرنے لگا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری ماں بہنوں کو بھی نہیں دیکھا تھا آج وہ لوگ ان سب کو بے پردہ حالت میں دیکھ رہے ہیں۔ ایک ویڈیو ریکارڈنگ تو اس طرح کی ہوتی ہے کہ جس کو لوگ بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آج کل تو دلہن بیٹھی ہے اور وہ جو کر رہی ہے ہر چیز لائیو دکھائی جا رہی ہے۔ شادی میں جتنے لوگ آئے ہیں ہر کوئی دلہن کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ تیار ہو رہی ہے یا بیٹھی ہے، وہ کسی سے بات کر رہی ہے، وہ کیا کچھ کر رہی ہے، ہر چیز آج لوگوں کو لائیو دکھائی جا رہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ
کہ بے شک روز قیامت سب سے زیادہ سخت عذاب اس پر ہوگا جس نے کسی نبی کو شہید کیا یا اسے کسی نبی نے قتل کیا۔ فرمایا اور اس کے علاوہ جو سب سے سخت عذاب ہے وہ تصویر بنوانے والے پر اور بنانے والے پر ہوگا۔ اور آج کل شادیوں میں یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں کتا یا جاندار کی تصویر ہو۔ لیکن آج کل ہر گھر کی زینت ہے یہ فوٹوگراف۔ شادی میں جو فوٹوز لیے گئے ہیں وہ سارے فوٹو گھروں کی زینت بنا کر کے دیواروں پر لگائے جا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات فرما دیا کہ اس گھر میں فرشتے نہیں جاتے رحمت کے جس گھر میں کتا یا جاندار کی تصویر ہو، تو پھر تم آج کس بات کا رونا رو رہے ہو کہ ہمارے گھر میں بے برکتی ہے، ہمارے یہاں کاروبار ٹھپ پڑا ہے؟ تم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو پسے پشت ڈال دیا، تو پھر تمہارے گھر میں خوشحالی کہاں سے آ سکتی ہے؟ ایک جگہ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ گھر جس میں رحمت کے فرشتے نہ آئے وہ سب گھروں سے بدتر گھر ہے۔ تو پھر آپ ذرا غور کریں کہ جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے، اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے وہ گھر تمام گھروں میں سب سے بدترین گھر ہے۔ اور یہ بات میرے نبی کی زبان سے نکلی ہے تو یہ بالکل سچی ہے۔ لہذا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم شادی کے رسومات میں کسی طرح کی بیہودہ رسم کا ایجاد نہ کریں، اپنے شادی کے رسومات میں کوئی بیہودہ کام نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ہمارے رسول کی ناراضگی کا باعث بنے، جو ہمارے رب کی ناراضگی کا باعث بنے۔ ہمیں نکاح کرنے کا حکم ہمارے رب نے دیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نکاح کر کے اس بات کو بتایا کہ نکاح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، لیکن اس کے باوجود آج کل لوگ سنت کو نظر انداز کرتے ہوئے حرام کاریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور شادی بیاہ کے موقع کو جو کہ ایک بابرکت موقع تھا اسے ایک بدترین موقع بنا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس بیان سے آپ سبھی کو فائدہ ضرور پہنچے گا، اور اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگے تو دوسروں تک ضرور ثواب کی نیت سے پہنچائیں، اور اگر آپ کو اس کے بارے میں اور بھی تفصیلات چاہیے تو کمنٹ کر کے آپ ضرور پوچھیں، انشاءاللہ اس پر دوسرا بیان بھی لایا جائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔